بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے مرکب اشاری۔ اس میں سب سے پہلے ہم کچھ اصطلاحات دیکھتے ہیں۔ اسماء الاشارہ، وہ الفاظ جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ، وہ، اس وغیرہ وغیرہ۔ مشار الیہ، اس میں اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیے جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اچھا، اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے اور بعید کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس میں اشارہ قریب کو دیکھتے ہیں کہ عربی میں اشارہ قریب کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی وہ تینوں حالتیں ہم دیکھیں گے، رفع، نصب، جر، اور مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ اشارے استعمال ہوں گے۔ دیکھیں، واحد کے لیے حالت رفع میں ھذا، حالت نصب میں بھی ھذا، اور حالت جر میں بھی ھذا۔ اس کے معنی ہیں یہ، یعنی ایک مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تثنیہ کے لیے ھذان، حالت رفع میں، حالت نصب میں ھذین، اور حالت جر میں ھذین۔ یعنی اگر دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ دو چیزیں مذکر ہوں تو اس کے لیے ھذان، ھذین اور ھذین استعمال ہوگا۔ جمع کے لیے ھؤلاء، رفع میں، نصب میں ھؤلاء، اور جر میں بھی ھؤلاء۔ اچھا، یہاں دیکھیں کہ یہ رفع، ھذا، 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 تینوں صورتوں میں اس کی شکل ایک ہے تو یہ مبنی ہے۔ اسی طرح ھؤلاء، 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 یہ بھی مبنی ہے۔ یہ جو تثنیہ کے لیے اشارہ ہے ھذان، ھذین، ھذین، یہ رفع، نصب اور جر میں بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، تو یہ منصرف ہے، معرب منصرف ہے۔ مؤنث کے لیے اسی طرح سے ھذہ، 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 رفع، نصب، جر تینوں میں ایک ہی جیسی شکل ہے تو یہ مبنی ہے۔ مؤنث کے لیے تثنیہ میں حالت رفع میں ھاتان، ھاتین، اور ھاتین۔ تو اس میں چونکہ شکلیں چینج ہو رہی ہیں تو یہ معرب منصرف ہے۔ جمع کے لیے ھؤلاء، 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 یہ دیکھیں جمع مذکر کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے ایک ہی اشارہ ہے، ھؤلاء، تینوں حالتوں میں یہ ایک ہی اشارہ ہے۔ اب ہم اشارہ بعید کو دیکھتے ہیں۔ دور کے لیے کیا اشارہ استعمال ہوتا ہے؟ اس میں بھی وہی تینوں حالتیں ہوں گی، رفع، نصب، جر۔ مذکر کے لیے ذالک، 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 تینوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، معنی ہے اس کا وہ، مبنی ہے۔ اس طرح دو کے لیے، مذکر کے لیے زانکا، حالت رفع میں، زینکا، حالت نصب میں، اور زینکا، حالت جر میں۔ دو مذکر کی طرف دور کے لیے اشارے کے لیے زانکا، زینکا، اور زینکا۔ اس طرح سے جمع کے لیے، مذکر کے لیے، دور کے لیے اولئک، 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 تینوں صورتوں میں ایک جیسے ہیں اس لیے یہ مبنی ہے۔ مؤنث کے لیے تلکا، 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 یہ بھی مبنی ہے۔ اور تثنیہ کے لیے تانیکا، تینیکا، تینیکا۔ اس طرح جمع میں اولئک، 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 یہ دیکھیں جمع مؤنث اور جمع مذکر دونوں کے لیے ایک ہی اشارہ ہے،
اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ میں فرق کس طرح ہے. دیکھیے یہ ہے حاضل کتابو، یہ اسم و اشارہ ہے. حاضہ معرفہ ہے، مشارن علیہ الکتابو، اور یہ معرف باللام ہے. تو یہ مرکب اشاری ہے. اس کی کمبینیشن اس طرح سے ہوگی کہ اس میں اشارہ جو ہے معرفہ ہوگا اور اس کے ساتھ مشارن الیہ جو ہے وہ معرف باللام آئے گا. تو یہ مرکب اشاری بن جائے گا. دوسری مثال دیکھیں، حاذا کتابن، یہاں پہ حاذا مبتدا ہے اور معرفہ ہے، اور کتابن اس کی خبر ہے اور نکرہ ہے. یہ حاذا اور کتابن کی جو کمبینیشن بن رہی ہے یہ جملہ اسمیہ کی بن رہی ہے. تو یہاں اس میں اور اس میں فرق صرف یہ ہے، اس میں مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ میں، کہ یہاں مشارن الیہ میں معرف باللام ہے، یعنی یہ ال کے ساتھ ہے، اور یہاں یہ جملہ اسمیہ میں نکرہ اسم آیا ہے، اس میں ال نہیں ہے. مشارن الیہ کی اگر صفت بھی لانی ہو تو وہ بھی معرف باللام ہوگی. اس کی مثال ہے حاضر رجل الصادق، یہ الرجل اس میں مشارن الیہ، اس کی صفت بھی معرف باللام ہے. یہ حاضہ اسم الاشارہ ہے، الرجل مشارن الیہ، اور الصادق اس کی صفت ہے. حاضر رجل یہ مل کے مرکب اشاری بن رہے ہیں، اور الصادق اس کی صفت ہے. ترجمہ ہوگا یہ سچا مرد. پہلے یہ ترجمہ ہوگا یہ، اور پھر مرکب توصیفی کا ترجمہ ہوگا سچا مرد. اگر ہم اس طرح کی مثال لیں، حاضر رجل صادق، اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اسم الاشارہ ہے اور یہ مبتدا ہے. الرجل مشارن الیہ اور الصادق یہ اس کی خبر ہے. اب یہ ترجمہ ہو جائے گا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ ترجمہ ہو جائے گا یہ مرد سچا ہے. یہ دیکھیں یہ مبتدا، یہ معرفہ ہے اس میں، اور یہ خبر صادق نکرہ ہے. ایک اور مثال دیکھیں، تلکل کتبو، تل کا اس میں واحد مؤنث ہے، الکتبو جمع مکسر ہے. اگر مشارن الیہ جمع مکسر ہے تو اس کا اشارہ واحد مؤنث آئے گا. یہ ایک اصول ہے. ترجمہ ہوگا وہ کتابیں. اب مرکب اضافی اور اس میں اشارہ کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی اور اس میں اشارہ ساتھ ساتھ آئیں کس طرح ہوگا. پہلے مرکب اضافی لے کے آئے اور اس کے بعد اس میں اشارہ. کتاب الولدی یہ مرکب اضافی ہے، اور حاذا پھر یہ اشارہ آ گیا. تو اس طرح کی جو کمبینیشن ہوگی اس میں اشارہ مضاف کی طرف ہوگا. ترجمہ ہوگا لڑکے کی یہ کتاب. اگر کمبینیشن اس طرح ہو کہ پہلے مضاف ہو، اس کے بعد اس میں اشارہ آئے، اور اس کے بعد مضاف الیہ، اس کی مثال ہے کتابو حاذل ولدی. تو اس صورت میں یہ اشارہ جو ہے یہ الولدی کی طرف ہوگا، یعنی مضاف الیہ کی طرف ہوگا. چنانچہ ترجمہ ہوگا اس لڑکے کی کتاب. اگر اس میں اشارہ پہلے آئے اور مرکب اضافی بعد میں آئے تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، حاذا کتاب الولدی. جملہ اسمیہ بن جائے گا یہ لڑکے کی کتاب یا اس لڑکے کی کتاب.
اسی سے جڑا ہوا ایک اور ٹاپک دیکھتے ہیں، اس کو بدل کہتے ہیں۔ دیکھیں مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں۔ پہلا جملہ ہے اس میں ھذا جدیدن، اس میں ھذا مبتدا ہے، جدیدن اس کی خبر ہے، یعنی یہ اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نیا ہے۔ یہ دوسری مثال دیکھیں، البیت جدید، البیت مبتدا ہے اور جدیدن اس کی خبر ہے، یعنی ایک پرٹیکولر کی طرف، ایک پرٹیکولر گھر کی طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ جدید ہے۔ اب تیسرا جملہ دیکھیں، ھذا البیت جدید، اشارہ بھی دیا اور اس گھر کی طرف اشارہ کیا، ھذا البیت جدید، یہ گھر جدید ہے۔ ھذا اس میں مبتدا ہے، البیت اس کا بدل کہلاتا ہے، اور جدیدن اس کی خبر ہے۔ تو اس میں چاہے آپ ھذا کہیں یا البیت کہیں، دونوں سے ایک ہی مراد ہے۔ تو اس طرح کہیں ھذا جدیدن تب بھی ٹھیک ہے، البیت جدیدن کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور مزید اس کو کنفرم کرنا ہو، پکا کرنا ہو، تو اس کو ھذا البیت جدیدن کہہ کے اس کو اس پرٹیکولر گھر کی طرف اشارہ کر کے اس بیان کر دیا گیا ہے۔ اور مثالیں دیکھیں، ھذا الدرس سہل، ھذا مبتدا ہے، الدرس بدل ہے، اور سہل اس کی خبر ہے، یہ سبق آسان ہے۔ ایک اور مثال ہے، ھذہ البیدۃ کبیرۃ، ھذہ مبتدا ہے، البیدۃ اس کا بدل ہے، کبیرۃ اس کی خبر ہے، یہ انڈا بڑا ہے۔ قرآن سے ایک آیت دیکھتے ہیں، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہاں دیکھیں عیسیٰ ابن مریم اس کا بدل ہے، چاہے عیسیٰ کہیں یا آپ ابن مریم کہیں ایک ہی بات ہے، اس انداز سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے عطا کی عیسیٰ جو کہ ابن مریم ہیں نشانیاں، یعنی اس کو بدل لا کے اس میں مزید کنفرم کر دیا کہ عیسیٰ کون ہے، ابن مریم۔ اب اس میں تجزیہ کریں تو ھذہ الدجاجۃ لابن المدیر، ھذہ الساعۃ لبنت الفلاح، اس کا تجزیہ کریں آپ، بالکل اسی انداز سے ہوگا جیسے اوپر ہم کر چکے ہیں، پریکٹس کریں اس کی۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ اب یہاں دیکھیں کہ بسمی میں میم پہ زیر ہے، یہ باقی وجہ سے ہے، اور یہ اسم جو ہے مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے، تو اللہ ہی اس کے ساتھ، یہ دیکھیں الرحمن نون پہ زیر ہے، اور الرحیم اس پہ بھی نون پہ زیر ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو صفات موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں، اس لیے یہ پہلی صفت بھی حالت جر میں ہے، دوسری بھی حالت جر میں ہے۔ یہاں دیکھیں الحمدللہ، یہاں تک یہ جملہ اسمیہ ہے، الحمد مبتدا ہے، اور للہ جار مجرور بن کے اس کی خبر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اللہ ہی حالت جر میں ہے، اس کے بعد لفظ آ رہا ہے رب العالمین، تو رب بھی حالت جر میں ہے۔ تو حالت جر میں دو وجہ ہوتی ہیں عام طور پہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ یا تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہو، یہاں پہ حرف جر بھی نہیں آ رہا، یا پھر اس سے پہلے مضاف آ رہا ہو اور وہ لفظ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو، تو یہاں یہ بھی کنڈیشن بھی نہیں ہے۔ تو یہاں حالت جر میں آنے کی وجہ بدل ہے، یہ ربی جو ہے وہ اللہ کا بدل ہے، کیونکہ جو اعراب اللہ کا ہوگا وہی ربی کا ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کا بدل ہے۔
اچھا ربی پھر مضاف ہے اور عالمین مضاف الیہ ہے. اس طرح مالکی یہ دیکھیں حالت جر میں ہے. حالت جر میں اس لیے ہے کہ یہ اس کو اللہ کا بدل بھی کہہ سکتے ہیں یا مالکی کو اللہ کی صفت بھی رب کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی دونوں پاسبلٹیز ہیں اس میں کہ مالکی کو رب کی صفت کہیں یا رب کا بدل کہیں. اور مالکی ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے اور یومی اس کا مضاف الیہ. یومی اس لیے حالت جر میں ہے کہ یہ مالک کا مضاف الیہ ہے اور ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے. تو الدینی اس لیے حالت جر میں ہے کہ یہ یوم کا مضاف الیہ بن رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں تجزیہ کرتے ہیں. یہ مبتدا ہے الحمد للہ جار مجرور ہے اور یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے. ربی اس کا بدل ہے اور مضاف کے طور پہ ہے. عالمین مضاف الیہ اور حالت جر میں ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ سورۃ جاشیہ کی آیت نمبر 36 ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کا تجزیہ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بدل بہت سارے استعمال ہوئے ہیں. فا جو ہے وہ حرف عطف ہے اور للہ جار اور مجرور ہے. شبہ جملہ خبر مقدم ہے. الحمد مبتدا مؤخر. ربی یہ بدل ہے اللہ کا اسی لیے اس کا اعراب یکساں ہے. یعنی یہ بھی حالت جر میں ہے ربی للہ اور ربی بھی حالت جر میں ہے. اچھا ربی مضاف بھی ہے تو السماوات مضاف الیہ اسی لیے حالت جر میں ہے. واو حرف عطف ہے اور ربی جو ہے اس کا بدل ہے. پہلے والے رب کا بدل ہے. مضاف ہے ربی مضاف ہے اور الارضی پھر مضاف الیہ ہے. پھر یہ دوبارہ رب آ گیا رب العالمین. یہ ربی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بدل ہے پہلے والے رب کا اور یہ مضاف ہے اور پھر مضاف الیہ ہے. پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہاں کا پالنہار ہے. اچھا اب یہ دیکھیں ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. دیکھیں پچھلی سلائیڈوں میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں ربی یہ منادہ ہے. اصل ہے یہ یا ربی اے میرے رب. انی انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل اور یا اس کا اسم ہے. لما جار مجرور. انزلتا یہ فعل ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے. الیہ یہ جار مجرور ہے متعلق ہے. من خیرن یہ بھی جار مجرور ہے اور فقیرن انا کی خبر ہے. اب آپ یہ دیکھیں درمیان میں یہ فعل بھی آ گیا اور جار مجرور بھی آ گئے اور انا کا اسم یہاں پر ہے اور خبر اتنی بعد میں آئی ہے. تو اس طرح بھی جملے جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.